السلام علیکم۔ جنگ قادسیہ 14 ہجری میں ایران کی فارسی سلطنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے درمیان قادسیہ کے مقام میں جو موجودہ عراق میں واقع ہے لڑی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پر مشتمل لشکر کی تعداد 30,000 جبکہ ایرانی یعنی فارسی لشکر کی تعداد 1,80,000 انسان اور 300 ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ اس واقعے کا تفصیلی ذکر تاریخ طبری، الکامل فی التاریخ، البدایہ والنہایہ اور دلائل النبوہ میں مذکور ہے۔ واقعہ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اسلامی لشکر کی قیادت سنبھالیں اور قادسیہ کی طرف پیش قدمی کریں۔ ادھر شاہ ایران یزدگرد نے رستم فرخزاد کو، جو ایران کے شاہی خاندان سے بھی تھا اور ایران کے سابق وزیر کا بیٹا بھی تھا، اس سے کہا کہ تم قیادت کرو فوج کی، 1,80,000 فوج اور 300 ہاتھیوں کی قیادت تم کرو۔ وہ کئی مہینے جنگ کو ٹالتا رہا کیونکہ وہ علم نجوم کا ماہر تھا اور اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ اسلامی فوج کی فتح یقینی ہے۔ پھر بھی وہ کئی دن جنگ کو ٹالتا بھی رہا، اسی لیے وہ کئی دن جنگ کو ٹالتا بھی رہا اور اسلامی سفراء سے بات چیت بھی کی۔ اسی دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ پہلے یزدگرد سے بات چیت کے لیے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے 14 افراد کا ایک وفد بھیجا۔ ان میں سے ایک نے بات چیت جو شروع کی تو حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے پوری تفصیل کے ساتھ اسلامی عقائد بیان کیے اور یہ بھی بیان کیا کہ دوسرے ممالک میں وہ کیوں آتے ہیں۔ وہ دوسرے ممالک میں پہلے وہ اسلامی دعوت لے کر آتے ہیں تاکہ حکمران اسلام قبول کر لیں، اور قبول نہ کرنے کی صورت میں ایک دوسرا راستہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اسلامی حکمران تو ہمیں مان لیں اور خود جزیہ کے طور پر ایک رقم ہمیں دے دیں، ہم آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم جنگ کرتے ہیں۔ ہم پہلا ہر بار جنگ نہیں آزماتے، سب سے پہلے ہم دعوت و تبلیغ سے کام لیتے ہیں۔ تو یزدگرد نے ان کی غربت پر طنز کیا، جس پر یہ جواب یزدگرد کو ملا۔ تو پھر بھی یزدگرد نے تحقیر آمیز انداز اختیار کیا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ یعنی اشارہ کیا تو وہ ایک مٹی کا ٹوکرا لے آیا کہ ہم تمہیں یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، تم میں سے جو بھی معزز ہو وہ اس کو اپنے کندھے پر ڈال لے۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ مٹی کا ٹوکرا اٹھا کر اپنے کندھے مبارک پر رکھ لیا اور پھر سب حضرات وہاں سے چلے گئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ دشمن نے خود اپنی زمین ہمیں دے دی ہے۔ رستم کو پتہ چلا تو وہ بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ مٹی واپس لے لی جائے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بہرحال کئی دنوں کی ٹال مٹول کے بعد جب جنگ شروع ہوئی، پہلے دن رستم نے تدبیر یہ کی کہ تنگ محاذ پر اپنے ہاتھی لے آیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے چند حضرات نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ دیں۔ 2 ہاتھیوں کی سونڈیں کٹنی تھیں کہ باقی سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور کئی ہاتھیوں کے اس میں ہودے بھی الٹے، کئی ہاتھی زخمی بھی ہوئے، اور اسی طریقے سے پہلے جنگ کا جو ہے پہلے دن حق یعنی اسلامی لشکر کے حق میں جنگ کا نتیجہ رہا۔ پہلے دن ہی کی شام کو ملک شام کی طرف سے حضرت قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اللہ عنہ 6,000 فوج لے کر وہاں آ گئے، جن کے ساتھ اونٹ بھی تھے۔ تو حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے ہاتھیوں والے دن کا ماجرا سن کے فرمایا کہ کل ایرانیوں کو ہمارے اونٹ اپنے ہاتھیوں سے زیادہ خطرناک نظر آئیں گے۔ تو تجویز یہ پیش کی گئی کہ اونٹوں کو باندھ کے ایک قطار میں میدان کے ایک طرف کھڑا کر دیا جاتا اور ان پر جھولیں اور چادریں کالے رنگ کی ڈال کر، برقعے وغیرہ ڈال کر ان کو ڈراؤنا بنا دیا گیا، اور ان کے اوپر
یعنی ان برقعوں کی آڑ میں چھپے ہوئے تیر انداز ان پر حملہ کرتے۔ ایرانی گھوڑے بھدک رہے تھے۔ اس دن ہاتھی چونکہ نہیں آئے تھے، لہٰذا یہ تدبیر کارگر ہوئی اور ایرانیوں کا بہت نقصان ہوا۔ تیسرے دن پھر ہاتھی میدان میں آ گئے، تو اب یہ ہوا کہ اب چونکہ ظاہر ہاتھیوں کے مقابلے میں اونٹ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر پہلے دن والا طریقہ آزمایا گیا کہ ایک ہاتھی پر حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا اور اس کی سونڈ کاٹ دی۔ دوسرے ہاتھی پر بنی اسد کے 2 نوجوانوں نے حملہ کیا اور اس کی بھی سونڈ کاٹ دی۔ پھر اس طرح باقی ہاتھی بھی بھاگنے لگے، ان میں سے کئیوں کے اس دن بھی ہودے الٹ گئے، بہت سارے سوار ہودوں سے گر پڑے۔ ایسے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک رات کے وقت ایسا حکم دیا تھا کہ میں 3 دفعہ تکبیر کہوں گا، چوتھی دفعہ جب میں تکبیر کہوں تب حملہ کرنا۔ لیکن تیسری دفعہ تکبیر کہنے کے بعد ہی طلحہ بن خویلد جو اس لشکر میں شامل تھے، تابعین میں سے تھے، انہوں نے اور چند جوشیلے مجاہدین نے اس کا انتظار نہیں کر سکے اور حملہ کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے، اور اس میں حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ ان کو فتح دے، ان کی غلطی سے درگزر فرما اور ان کو فتح دے۔ اور وہ رات لیلۃ الحریر کہلاتی تھی۔ اس قدر سخت رات تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اگلے دن ہوگا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اسی ہولناک رات کے اندر اسلامی لشکر کی فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ اور اس کے ابتدا چونکہ طلحہ بن خویلد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، لہذا اس کا سہرا انہی کے سر باندھا گیا۔ اس جنگ میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس رہتے تھے، ان کے خادم تھے، انہیں شراب نوشی کی وجہ سے قید کیا ہوا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بارہا اجازت طلب کی میدان میں جانے کی، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا۔ آخر انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی زوجہ سے التجا کی، حضرت سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا، ان سے التجا کی۔ انہوں نے بیڑیاں کھلوا دیں اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اور ہتھیار دے دیے۔ حضرت ابی محجن رضی اللہ عنہ نے تلوار اور ہاتھ میں لے کے گھوڑے پر بیٹھ کے پھر جو میدان کی طرف دوڑ لگائی تو صفوں کی صفیں الٹتیں، نعرہ تکبیر لگا کر وہ جس طرف حملہ کرتے، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان ان کے آگے سے ہٹ جاتے تھے، اور کئی بڑے بڑے پہلوانوں کو، نامی گرامیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ بھی اتارا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو بیماری کی وجہ سے ایک قلعے کی چھت پر آرام فرما رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ گھوڑا تو میرا ہے، میرے گھوڑے جیسا ہے، اور یہ جو حملہ کر رہے ہیں یہ ابی محجن، ان کا حملہ جو ہے وہ ابی محجن کی طرح ہے۔ اب پتہ نہیں، ابی محجن کو تو میں زنجیروں میں جکڑا چھوڑ کے گیا تھا۔ بہرحال جب کچھ افاقہ ہوا اور آپ قلعے سے نیچے اترے تو زوجہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ ابو محجن ہی تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس دن کے بعد سے ابی محجن رضی اللہ عنہ کو زنجیریں باندھنا چھوڑ دیے۔ تو حضرت ابی محجن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تو میں بھی کبھی شراب نہیں پیوں گا مجھے، اور اس پہ انہوں نے شعر بھی کہا کہ میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر شراب خانوں کے دروازے بھی کھول دیے جائیں تب بھی میں کسی شراب خانے کا رخ نہیں کروں گا۔ جنگ قادسیہ کی اس عظیم الشان فتح کی حیثیت عراق کی فتوحات میں ایسی ہے جیسے شام میں یرموک کی فتوحات، یرموک کی جو فتح ہے اس کا جو مقام شام میں ہے، وہی مقام فتح قادسیہ کا عراق میں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے مجمع اسلام کو اکٹھا فرمایا اور بہت خوش ہو کے فرمایا کہ دیکھو تمہارے شیر نے ایران کے شیر کو چت کر دیا ہے۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مفصل واقعہ۔ اللہ حافظ۔